نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ نماز جنازہ کے بارے میں ہے۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے مسلمان کے اوپر بہت سارے حقوق رکھے ہیں۔ ان میں اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ آپ تمام حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز جنازہ جو ہے وہ فرض علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بستی یا ایک کالونی کے اندر اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس بستی یا کالونی کے کچھ افراد اگر وہ جنازہ پڑھ لیں تو باقی لوگوں سے اس کا ذمہ ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض فقہا کے نزدیک اگر کسی نے نماز جنازہ دیکھ لیا، میت دیکھ لی، اور پھر بھی وہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے اور سستی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے چلا جائے، تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ جب وہ میت کو دیکھ لے تو وہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ اب بعض جگہ یہ مشاہدے میں آئی ہے، بلکہ ہم نے خود بھی کہیں پر دیکھا ہے کہ جب ہم کہیں کسی گراؤنڈ یا وغیرہ میں یا نماز جنازے کے لیے جاتے ہیں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس میت کے ساتھ آئے ہوتے ہیں لیکن وہ نماز جنازہ نہیں پڑھتے اور سائڈ پہ کھڑے رہتے ہیں۔ تو اس کی بعض وجوہات یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نماز جنازہ ایک آسان سی نماز ہے جو ہمارے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں طلب ہو سیکھنے کی تو جب ہمیں معلوم ہوگا۔ تو آج کی ہماری گفتگو نماز جنازے کے اوپر ہے۔ تو میرے دوستو، نماز جنازہ جو ہے سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ نماز جنازے کے اندر صرف دو چیزیں جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر آپ کو صرف وہ دو چیزیں آتی ہو تو آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس میں نمبر ایک پر یہ ہے کہ آپ کو تکبیرات کہنی آتی ہو، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو ہر کسی کو آتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو کھڑا ہونا، مطلب وہ کھڑے ہو سکتے ہو۔ یہ دو چیزیں نماز جنازے کے اندر فرائض میں آتی ہیں۔ اب اگر آپ قیام کر سکتے ہو اور تکبیر کہہ سکتے ہو تو آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہو۔ باقی اس کے اندر جو ثنا پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر جو درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر جو میت کے لیے دعا کی جاتی ہے، یہ سنتوں میں آتا ہے۔ ایک بندے کو اگر یہ چیز نہیں آتی، ویسے تو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے نا۔ اگر کسی بندے کو نماز پڑھنی آتی ہے اور نماز جنازہ کے اندر جو ثنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اگر اس کو یہ ثنا نہیں آتی تو وہ نماز والی پڑھ لے۔ اگر اس کو نماز جنازہ اور درود شریف پڑھنا نہیں آتا تو نماز کے اندر جو پڑھتا ہے وہ پڑھ لے۔ اگر اس کو میت کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اگر وہ اس کو نہیں آتی تو وہ سمپل سی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، صرف یہی پڑھ لے۔ اگر کچھ بھی نہیں آتا، صرف کھڑا ہو سکتا ہے اور اللہ اکبر امام کے ساتھ جو چار تکبیرات امام کہتا ہے یا اپنے دل میں دہرا سکتا ہے تو بھی وہ کھڑا ہو جائے۔ نماز جنازے کی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم نہ کرے۔ نماز جنازے کے اندر دو فرض، ایک قیام کرنا اور ایک تکبیرات کہنا، ثنا، درود شریف اور میت کے لیے دعا، یہ سنتیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی میت کو دیکھ لیں تو پہلے یہ تحقیق کر لیں کہ آیا وہ میت بالغ ہے یا نہ بالغ۔ اگر وہ بالغ ہو تو آپ دعا میں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احیتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یہ دعا پڑھ لیں۔ اگر میت نابالغ ہو تو پھر آپ کو وہ پوچھنا پڑے گا کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اگر وہ لڑکا ہے تو پھر اس کی دعا الگ ہے، اگر وہ لڑکی ہے تو اس کی دعا الگ ہے۔ اگر لڑکا ہے، فرق اس میں صرف ایک ہاتھ ہے۔ لڑکے کے لیے ہو ضمیر استعمال ہوتا ہے اور لڑکی کے لیے ہا، جیسے اللہم اجعلہ لنا، یہ لڑکے کے لیے، فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا۔ اور اگر وہ لڑکی ہو تو پھر دعا میں ہم اس طرح پڑھیں گے اللہم اجعلہا لنا فرطا وجعلہا لنا اجرا وذخرا وجعلہا لنا۔
تو اگر میت بالغ ہو تو ایک ہی دعا پڑھی جائے گی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور اگر نابالغ ہو تو پھر پوچھا جائے گا کہ لڑکا ہے یا لڑکی. اگر لڑکا ہے تو وہ ضمیر کے ساتھ دعا پڑھیں گے، اور اگر لڑکی ہے تو پھر ہاں کے ضمیر کے ساتھ پڑھیں گے. یہ تو اس کا طریقہ ہوگا. اب بعض لوگ کسی میدان میں یا روڈ کے اوپر جب نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جوتوں کے اندر پاؤں ڈال کے اس کے ایک جوتا سمیت کھڑے ہوتے ہیں. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جوتا صاف ہو اور اس کا تلوا نیچے سے صاف ہو تو آپ جوتے کے اندر کھڑے ہو کر بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. ایک صورت اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے جوتے کا تلوا نیچے سے صاف نہ ہو، صحیح ہے، تو پھر آپ ایسا کریں کہ اس جوتے سے پاؤں نکال کر اس کے اوپر کھڑے ہو جائے. یہ اس طرح ہو جائے گا کہ آپ نے کسی ناپاک چیز کے اوپر کوئی موٹی چیز رکھ دی پاک اور آپ اس کے اوپر کھڑے ہو گئے، تو آپ کے جوتے کا نیچے والا حصہ اگر ناپاک ہو تو آپ پاؤں نکال کے اوپر کھڑے ہو جائے، پھر بھی آپ کی نماز جنازہ ہو جائے گی. اگر آپ کے جوتے کا تلوا نیچے سے سوکھا ہوا ہے، پاک ہے، تو آپ جوتے سمیت بھی پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ تکبیرات کہنا فرض ہے، صحیح ہے، امام صاحب اونچی آواز سے تکبیر کہے گا، مقتدی پیچھے آہستہ سے کہے گا. لیکن بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز جنازہ کے اندر جب امام صاحب تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر تو پیچھے مقتدی کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ اکبر تو کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا سر اس آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اللہ اکبر. تو آسمان کی طرف سر اٹھانا یہ نہیں ہے. آپ سمپل جب امام صاحب اللہ اکبر کہے آپ بھی اللہ اکبر کہے، آسمان کی طرف سر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چند گزارشات تھی نماز جنازہ کے بارے میں. امید ہے آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی. کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ہمیں ان کی سمجھ نہیں ہوتی، تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی طرح دین کو سمجھنے کی اور اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اس بات پر اختتام کریں گے اپنی بات کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.